بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تھوڑا غصے کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ غصے کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، غصے سے کیسے بچا جا سکتا ہے، غصے کا انجام کیا ہوتا ہے، اور غصے کی وجہ سے ہم سامنے والے کو ایسی ایسی باتیں بول دیتے ہیں جو انسان کے دل میں ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہیں، بے شک ہم معافی مانگ لیں، یعنی کہ فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن۔ تو غصے کے بارے میں ایک چھوٹی سی سٹوری ہے، وہاں سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک آدمی کو بہت غصہ آتا تھا اور وہ غصے میں بے قابو ہو کر لوگوں کو بہت برا بھلا کہتا تھا۔ جب اس کا غصہ اتر جاتا تھا تو اسے بہت پشیمانی ہوتی تھی کہ وہ غصے پر قابو پانا چاہتا ہے لیکن کامیاب نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن اس نے سوچا کہ اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے، تو اس نے سنا کہ دوسرے گاؤں میں ایک عالم رہتا ہے جو لوگوں کو مسئلوں کے حل بتاتا ہے۔ اس نے سوچا چلو میں بھی اپنا مسئلہ پیش کر کے دیکھتا ہوں، شاید کچھ تدبیر نکل آئے۔ وہ اس عالم کے پاس گیا اور ان کو بتایا کہ مجھے بے حد غصہ آتا ہے۔ عالم نے کہا جب تمہیں غصہ آئے تو تم جنگل میں جا کر درخت میں ایک کیل ٹھونک دینا۔ آدمی نے کہا یہ کیسا حل ہے؟ تو عالم نے کہا کہ تم ایسا کرو تو صحیح۔ آخر اس نے ایسا ہی کیا۔ اسے جب بھی غصہ آتا وہ جنگل کی طرف چلا جاتا اور وہاں کیلے درخت میں ٹھونکتا۔ آخر دن گزرتے گئے، اسے جب بھی غصہ آتا تھا وہ یہی عمل دہراتا تھا اور آخر ایک دن اس کا غصہ بالکل ہی ختم ہو گیا۔ پھر وہ عالم کے پاس گیا اور اس نے جا کر اس کو کہا کہ آپ کی بات پر عمل کرنے سے میرا غصہ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ تو عالم نے کہا کہ تم مجھے اس جگہ لے کر جاؤ جہاں تم نے کیلیں ٹھونکی ہیں۔ وہ دونوں وہاں چلے گئے۔ عالم نے دیکھا کہ ایک درخت تقریباً آدھا کلو سے بھرا پڑا ہے۔ تو عالم نے اس آدمی سے کہا کہ اب ان کیلوں کو نکالو۔ اس نے بہت مشکل سے وہ ساری کیلیں نکالیں تو دیکھا کہ وہاں چھوٹے چھوٹے بے شمار سوراخ ہیں۔ اب عالم نے اس کو بتایا کہ یہ وہ سوراخ ہیں جو تم غصے میں آ کر لوگوں کے دلوں میں کرتے تھے۔ دیکھو کیل تو نکل گئیں مگر سوراخ ابھی بھی باقی ہے۔ وہ شخص بہت شرمندہ ہوا اور اس نے اللہ اور اس کے بندوں سے معافی مانگی اور اس نے عالم کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے اسے آئینہ دکھایا اور اس کی اس غصے والی عادت کو ختم کروا دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بولتے وقت دیکھ لیا کریں کہ ہم لوگوں کے دلوں میں کتنی کیلیں ٹھوک رہے ہیں، کیونکہ یہ کیلیں تو بعد میں نکل جائیں گی لیکن جو سوراخ ہے وہ ہمیشہ رہ جائے گا، اور جو انسان کے منہ سے جو بات نکلی ہوتی ہے وہ انسان کے دل سے نہیں جاتی۔ زخم اور جو چوٹیں لگتی ہیں اس کا پھر بھی زخم ختم ہو جاتا ہے، جو گہرے سے گہرا زخم ہوتا ہے اس کا بھی جو داغ ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب انسان کسی کو برا بھلا کہتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے، اس کو ایسی باتیں بولتا ہے کہ جو اس کو بہت دل پہ لگتی ہیں تو وہ انسان کے دل سے نہیں نکلتی۔ تو اس لیے ہمیں غصے پر قابو پانا چاہیے، کیونکہ غصے کی وجہ سے انسان کو بہت سے نقصانات حاصل ہوتے ہیں۔ انسان جو ہے نا اس کے ذہن کا سکون بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور اکثر غصے میں کی گئی باتیں نا دل کو چیر دیتی ہیں، جس سے دوستیاں اور رشتے اور اعتماد سب ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے غصہ انسان کی عقل پر بھی پردہ ڈال دیتا ہے، جس سے انسان کی زندگی تو خراب ہوتی ہے، ساتھ میں وہ اس کی صحت بھی خراب ہو جاتی ہے، اس کو راتوں کو نیند نہیں آتی، اس کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، اس کو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجیے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دفعہ فرمایا کہ لا تغضب لا تغضب لا تغضب، کہ غصہ نہ کرو۔ تو ہمیں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے، ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیں کسی کی جو ہے نا وہ دل آزاری نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ سب کے باوجود بھی ہم سرعام لوگوں کو بے عزت کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں، کیونکہ غصہ انسان کی آزمائش ہے، لیکن جو اس پر قابو پا لیتا ہے اس کو دنیا میں بھی کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا وہ پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غصے جیسی مزید اور بھی ایسی خرابیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت پر استقامت کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ۔